بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کے عظیم فاتح کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 17۔ خواص خان کے مہارت کی طرف کوچ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے لشکر کا رخ کیا۔ رات کی تاریکی میں جس وقت سنسان اور ویران وادیوں کے اندر ہمایوں کا لشکر پیش قدمی کر رہا تھا، شیر شاہ سوری اچانک ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے پر نمودار ہوا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ اٹل سناٹے کے منتر میں ہوا کے جھونکے کن فیکون کی ساعتوں کی طرح اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ایسے میں خوشی کے بساط میں لپٹے جوش نمو کے سرکش دھارے کی طرح شیر شاہ سوری ہمایوں کے لشکر کے عقبی حصے پر نمودار ہوا۔ پھر اس نے اندھیری رات کے طوفانوں میں، آفتوں کے سیل، زندگی کے تلاطم میں، سلگتی خاک اور اداس شاموں میں اچانک رونما ہونے والے کسی خونی انقلاب کی طرح ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے پر حملہ کر دیا تھا۔ شیر شاہ سوری کا یہ حملہ ایسا اچانک، ایسا زوردار اور جان لیوا تھا کہ ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے کی انگنت صفیں اس نے درہم برہم کر کے رکھ دیں۔ بے شمار لشکریوں کو اس نے کاٹا۔ رات کی سونی پڑی گلیوں جیسے لمحوں میں اس نے ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے کی حالت دھوئیں کی دیواروں، دھندلائے سائے اور اجڑے شہروں جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ عقبی حصے پر حملہ آور ہو کر شیر شاہ سوری نے نہ صرف ہمایوں کے لشکر کا خوب قتل عام کیا، بلکہ پشتی حصے میں جو سامان جنگ اور خوراک تھا اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا، اور ہمایوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ کشتیوں میں جو توپیں لاد کے لے جائی جا رہی تھیں ان پر بھی شیر شاہ سوری نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان توپوں میں وہ توپیں بھی شامل تھیں جن کی مدد سے ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے قلعہ چنار پر قبضہ کیا تھا۔ ہمایوں کے لشکر کے عقبی حصے پر کامیاب شب خون مارنے کے بعد رات کی تاریکی میں شیر شاہ سوری نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اگلے روز جب چوسا کے مقام پر ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو اسے خبر ملی کہ پشتی حصے پر شیر شاہ سوری نے شب خون مارا تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ کچھ دستے شیر شاہ سوری کے تعاقب میں جائیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ مشرق کی طرف سے ہمایوں اور اس کے لشکریوں نے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے۔ ہمایوں نے فوراً اپنے مخبروں کو حکم دیا کہ وہ دیکھیں یہ گرد کے اٹھنے والے بادل کس لشکر کی وجہ سے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمایوں کے وہ مخبر لوٹ کے آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرد کے وہ بادل جو ہمایوں کے لشکر کی مغرب کی سمت سے اٹھے تھے وہ اس بنا پر تھے کہ اس وقت شیر شاہ سوری کا لشکر چوسا کے مغرب توڑا ندی کا دلدلی کنارہ عبور کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے فضاؤں میں گرد کے بادل اٹھے تھے۔ گرد کے ان بادلوں کو دیکھ کر ہمایوں ایک طرح سے تذبذب کے عالم میں مبتلا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ شیر شاہ سوری اس کے لشکر کی پشت پر لگا ہوا ہے اور اس کے لشکر کا پشتی حصہ دریائے کرم ناسا کی طرف ہے۔ اگر دریائے کرم ناسا کی طرف سے گرد کے بادل اٹھتے تب ہمایوں فکر مند نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ شیر شاہ سوری اس کے لشکر کے پیچھے لگا ہوا ہے اور چوسا سے دریا کرم ناسا مشرق کی جانب تھا۔ گرد کے یہ بادل چونکہ مغرب کی جانب اٹھے تھے، لہٰذا ہمایوں ایک طرح سے تذبذب کے عالم میں مبتلا تھا۔ اس بنا پر وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ یہ گرد کے اٹھنے والے بادل کس لشکر کی وجہ سے ہیں۔ ہمایوں اس شک و شبہ میں بھی مبتلا تھا کہ ہو سکتا ہے شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری سے آ ملا ہو، اس لیے کہ ہمایوں کو خبر ہو چکی تھی کہ خواص خان کو شیر شاہ سوری نے مہارت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا۔ اور دوسرا شک ہمایوں کو یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے بھائیوں میں سے کوئی جون پور کی سمت سے اس کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہو۔ بہرحال جب ہمایوں کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ شیر شاہ سوری اس کے لشکر کے پشتی حصے کو چھوڑ کر اب مغرب کی سمت سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ تھورا نامی دلدل کا دلدلی کنارہ عبور کرتا ہوا
ہمایوں کے لشکر کے سامنے خیمہ زن ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شیر شاہ سوری کی آمد کا سن کر ہمایوں نے اپنے سارے مشیروں اور سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ اب جب کہ شیر شاہ سوری چاتی تھان کے ہمایوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے تو ہمایوں کی طرف سے کیسے رد عمل کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ اس پر ہمایوں کے لشکر کا سالار قاسم حسین سلیمان کہنے لگا، شہنشاہ محترم، شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس کے لشکر کے گھوڑے تھک چکے ہیں اور اس کے سپاہی حملے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے دانشمندی اور بہتری اسی میں ہے کہ ہم اسی وقت شیر شاہ سوری اور اس کے لشکریوں کو جنگ کے لیے للکاریں۔ دشمن کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم شیر شاہ سوری کو یقیناً شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمایوں کو اپنے اس سالار قاسم حسین سلیمانی کی تجویز بے حد پسند آئی، مگر اس موقع پر ہمایوں کا منہ چڑا مشیر موید بیگ آڑے آیا۔ اس نے ہمایوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی میں عجلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عجلت میں ہو سکتا ہے ہمیں شکست ہو جائے۔ اس لیے ہمایوں نے خوب دیکھ بھال کے صفیں درست کر کے شیر شاہ سوری کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر لیا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے تیز رفتار قاصد خواص خان کی طرف بھجوائے اور اسے پیغام دیا کہ ہمایوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے وہ فوراً میرے پاس پہنچ جائے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری بڑی رازداری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور دریائے کرم ناسا کے پار چلا گیا۔ اب اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ دریائے گنگا اور کرم ناسا کے سنگم پر کر لیا تھا تاکہ ہمایوں اور اس کے لشکر کو کسی قسم کی رسد اور کمک نہ پہنچ سکے۔ شیر شاہ سوری کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے کرم ناسا اور گنگا کے سنگم پر قیام کیے چند ہی روز ہوئے تھے کہ خواص خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کی آمد سن کر شیر شاہ سوری بڑا خوش اور مطمئن ہوا۔ اب ایک طرح سے اس کی پوری قوت یکجا ہو گئی تھی اور وہ کسی بھی وقت ہمایوں پر ضرب لگانے کے لیے تیار تھا۔ جس وقت خواص خان کے آنے کی خبر شیر شاہ سوری کو ملی تو شیر شاہ سوری اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے باہر نکلا اور خواص خان کا اس نے استقبال کیا۔ شیر شاہ سوری اور خواص خان اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک دوسرے سے گلے ملے۔ تب شیر شاہ سوری نے دیکھا خواص خان کے پہلو میں ایک لڑکی بھی گھوڑے پر سوار تھی، جس نے اپنے چہرے اور جسم کو پوری طرح سفید چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک شیر شاہ سوری نے اس لڑکی اور اس کے ساتھ بوڑھی عورت کو دیکھا جو گنگا اور نرمل تھیں۔ اس کے بعد سوالیہ انداز میں خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے شیر شاہ سوری نے پوچھا، خواص خان میرے بیٹے، یہ لڑکی اور بوڑھی خاتون کون ہے؟ جواب میں شیر شاہ سوری کو خواص خان نے گنگا اور نرمل سے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد شیر شاہ سوری تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ تم نے اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند تو کیا۔ اگر یہ لڑکی اپنی قسم کے سلسلے میں فی الفور تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اپنے چہرے سے نقاب بھی نہیں ہٹانا چاہتی تو ٹھیک ہے، اسے لشکر کے زنانہ خیموں میں منتقل کر دیا جائے گا، جب تک یہ چاہے وہاں رہے۔ اس کے بعد جب یہ دیکھے کہ اس کی قسم اور سوگند پوری ہو چکی ہے اور وہ تمہارے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے پر تیار ہے، تب میں تم دونوں کو رشتہ ازدواج میں پرو دوں گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شیر شاہ سوری گنگا کے قریب آیا اور پدرانہ شفقت میں کہا، دیکھ گیتا میری بیٹی، میں تیرا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے خواص خان کو پسند کیا۔ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ اس خاتون نرمل کو اپنے پڑاؤ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے دو محافظوں کو حکم دیا کہ وہ گیتا اور نرمل کو پڑاؤ کے زنانہ خیموں میں لے جائیں اور ان دونوں کے لیے علیحدہ اور بہترین خیمے کا انتظام کریں۔ یہ حکم سنتے ہی گیتا اور نرمل دونوں ان دونوں محافظوں کے ساتھ ہو لی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شیر شاہ سوری نے خواص خان کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، خواص خان میرے بیٹے،
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہمایوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگائیں۔ سنو، ہمایوں اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس وقت چوسا کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے تھورا ندی عبور کرنے کے بعد دریا گنگا کے کنارے پڑاؤ کیا تھا، پر ہمایوں اپنا پڑاؤ وہاں سے ہٹا کر چوسا کی طرف چلا گیا ہے۔ میں نے دریا کورم ناسا اور گنگا کے سنگم پر اس لیے پڑاؤ کیا ہے کہ ہمایوں کی مدد کے لیے جو بھی رسد اور کمک کا سامان آئے گا وہ اسی راستے سے آئے گا، اور میں اس کی رسد اور کمک بند کر کے اس پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ یہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تمہارے خیال میں کیا میں نے صحیح اقدام اٹھایا ہے؟ خواص خان نے مسکراتے ہوئے کہا، شیر شاہ میرے محترم، میں سمجھتا ہوں کہ کورم ناسا اور گنگا کا سنگم ہی وہ جگہ ہے جہاں پڑاؤ کر کے ہم ہمایوں کے خلاف بہترین فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر شیر شاہ سوری خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے اگر یہ بات ہے تو آؤ اپنے لشکر کے ساتھ تم پڑاؤ کرو، کچھ دن اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرو، اس کے بعد یہ ہمایوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کریں گے۔ مجھے میرے مخبر پہلے ہی یہ اطلاع کر چکے ہیں کہ تم نے مہارت کو بدترین شکست دی ہے اور اس کا سارا مسکن لوٹ لیا ہے۔ جواب میں خواص خان کہنے لگا، اس کے مسکن سے مجھے کافی سامان ملا جس میں خوراک اور سامان جنگ بھی ہے، یہ ہمایوں کے خلاف جنگ میں ہمارے کام آئے گا۔ مہارت کو شکست دینے پر شیر شاہ سوری نے خواص خان کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں لشکر کو لے کر پڑاؤ کی طرف چلے گئے تھے۔ خواص خان کے لشکر کے حصے نے بھی دریائے کورم ناسا اور گنگا کے سنگم پر پڑاؤ کر لیا تھا۔ دریائے کورم ناسا اور دریائے گنگا کے سنگم پر پڑاؤ کرنے کے بعد شروع میں شیر شاہ سوری اور خواص خان کا رویہ ایک طرح سے مدافعانہ ہی تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر اور اپنی ساری قوت کو اسی بات تک محدود رکھا تھا کہ ہمایوں کے لشکر کو کورم ناسا عبور کرنے سے روکا جائے، کیونکہ ہمایوں کو کوئی خوراک کا سامان اور کمک مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ان حالات سے تنگ آ کر اگر ہمایوں چوسا کی طرف کوچ کرنے کے لیے کہیں اور جانے کا رخ کرے، آگرہ جائے یا چنار کا رخ کرے، تب بھی اسے دریائے کورم ناسا ہی کو عبور کر کے گزرنا تھا۔ لہذا شیر شاہ سوری نے ایک طرح سے ہمایوں کو ایک حصار میں بند کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے آس پاس ایسی شہراہ یا راستہ نہیں تھا جسے استعمال کرتے ہوئے ہمایوں شیر شاہ سوری کو چکمہ دے کر کسی اور طرف نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اب اوپر سے بارش کا بھی امکان تھا جو ہمایوں کے لیے زیادہ مشکلات کڑی کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ہمایوں کو جب یہ احساس ہوا کہ شیر شاہ سوری نے اسے ایک طرح سے گھیرے میں لے لیا ہے، تو اس نے شیر شاہ سوری کے پڑاؤ پر ہلکے ہلکے حملے شروع کر دیے تاکہ شیر شاہ سوری کو دریا کورم ناسا اور گنگا کے سنگم پر سے ہٹانے پر مجبور کر دیا جائے، تاکہ ہمایوں اپنے لشکر کو لے کر چوسا سے نکل سکے۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری نے بھی اپنے لشکر کی ہر سمت سے حفاظت کر رکھی تھی، اور وہ ہر وقت ہمایوں کے لشکریوں کی طاق میں رہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی نے یہ شکل اختیار کر لی کہ ہمایوں کے لشکری بار بار کورم ناسا کو عبور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کوشش میں کبھی کبھی ان کو زبردست نقصان اٹھانا بھی پڑتا، اس لیے کہ جب ایسی کوشش کی جاتی تو شیر شاہ سوری کے کہنے پر خواص خان پوری شدت اور خون خواری سے اپنا حملہ کرتا اور انہیں شکست دے کر دور تک ان کا تعاقب کرتا چلا جاتا، جس کی بنا پر ہمایوں کے حملہ آور لشکریوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ بار بار کے اس نقصان کی وجہ سے ہمایوں کے لشکر کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ مہینہ تک ہر روز اس قسم کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں اور دونوں فریقوں کے سپاہی ہلاک ہوتے رہے۔ ان لڑائیوں میں ہمایوں کا زیادہ نقصان ہوا، اس لیے کہ شیر شاہ سوری نے زیادہ تر اپنے آپ کو دفاعی جنگ تک ہی محدود رکھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس سال برسات کے موسم میں بارش بڑے زور و شور سے ہوئی اور پانی اس قدر چڑھا کہ شیر شاہ سوری کے پڑاؤ میں سیلاب آ گیا۔ شیر شاہ سوری کے پاس گنگا کے اس نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ دو لحاظ سے شیر شاہ سوری وہاں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور تھا۔ اول یہ کہ وہ وہاں سے کورم ناسا گھاٹ کی نگرانی کر سکتا تھا،
جہاں سے ہمایوں کے لشکر کو دریا پار کرنا تھا۔ دوم یہ کہ وہ بنارس اور غازی پور سے آنے والی ہمایوں کے لیے کمک پر نگاہ رکھ سکتا تھا، جس کو ہمایوں تک جانے کے لیے صرف وہی راستہ قابل اختیار تھا۔ سیلاب کی صورت میں شیر شاہ سوری نے اپنا پڑاؤ وہاں سے اٹھا کر تھوڑی اونچی جگہ پر منتقل کر دیا تھا تاکہ وہ پہلے کی طرح ہمایوں کے لشکر پر نگاہ رکھ سکے۔ دریا گنگا اور دریا کرم ناسا کے اس سنگم کے قریب جتنی تیزی سے سیلاب آتا تھا اتنی ہی تیزی سے اتر بھی جاتا تھا۔ جس وقت اپنا پہلا پڑاؤ ترک کر کے شیر شاہ سوری تھوڑا پیچھے سا ہٹ کر بلندی پر گیا، ہمایوں کے لشکریوں کے لیے دریا کے گھاٹ تک پہنچنے کے لیے کچھ آسانی تو پیدا ہو گئی تھی، اور وہ یہ امید کرنے لگے تھے کہ اگر وہ برابر شیر شاہ سوری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری رکھیں تو وہ دریا کے اصل گھاٹ سے دریا کو پار کر کے اس حصار سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہمایوں کو آگرہ اور دہلی سے جو خبریں ملنا شروع ہوئی تھیں وہ انتہائی مایوس اور دل شکن تھیں۔ جس وقت ہمایوں نے بنگال سے کوچ کیا تھا اسی وقت اس کے چھوٹے بھائی ہندال نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جبکہ اپنے دوسرے بھائی مرزا عسکری کو ہمایوں نے ہندال کی بغاوت فروغ کرنے پر مقرر کیا تھا۔ مرزا عسکری نے اپنے چھوٹے بھائی ہندال سے بات چیت کر کے اسے بغاوت ختم کرنے پر تو آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب حالات دوسرا رخ اختیار کر چکے تھے۔ مرزا ہندال اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں تھا، جبکہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مرزا عسکری نے آگرہ میں قیام کر رکھا تھا۔ جب ان دونوں بھائیوں کو یہ خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری ہمایوں کی راہ روک کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمایوں کا گھیرا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، تو دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ پر مستعد ہو گئے۔ مرزا ہندال دہلی میں جم گیا۔ اسے امید تھی کہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوگی، اور اس شکست کی صورت میں اگر ہمایوں جنگ میں کام آ گیا تو اس کی موت کے بعد وہ دہلی میں قیام کر کے اپنی شہنشاہی کا اعلان کر دے گا۔ ادھر دوسرے بھائی مرزا عسکری کو جب اس کے مخبروں نے مرزا ہندال کے ان خیالات سے خبردار کیا، اور ساتھ ہی مرزا عسکری کو یہ بھی خبریں پہنچی کہ شیر شاہ سوری ہمایوں کے خلاف آخری ضرب لگانے پر آمادہ ہے، تب اپنے لشکر کے ساتھ مرزا عسکری آگرہ سے نکل کر دہلی کی طرف آیا، اور دہلی سے باہر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اور حالات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مرزا عسکری بھی چاہتا تھا کہ جو ہی وہ ہمایوں سے متعلق کوئی بری خبر سنے وہ دہلی پر حملہ آور ہو کر ہندال کو مار بگائے گا اور ہمایوں کی جگہ ہندوستان کا شہنشاہ بن بیٹھے گا۔ بہرحال ہمایوں کے دونوں بھائی مرزا عسکری اور مرزا ہندال اپنی اپنی جگہ ہمایوں کی جگہ لینے کے لیے بے چین بیٹھے تھے۔ یہ ساری خبریں چوسا میں ہمایوں اور اس کے لشکریوں کو بھی مل رہی تھیں، لہٰذا ان مخبروں نے ہمایوں اور اس کے لشکریوں میں ایک طرح کی بددلی پھیلا کے رکھ دی تھی۔ ان خبروں کے پیش نظر ہمایوں نے تیز رفتار قاصد دہلی کی طرف بھجوائے اور اپنے دونوں بھائیوں مرزا عسکری اور مرزا ہندال کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کسی نہ کسی راستے سے فوراً چوسا پہنچیں تاکہ متحد ہو کر شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہوں، اور دوسری طرف سے خود ہمایوں حملہ آور ہوگا۔ اس طرح وہ دریاؤں کے سنگم سے شیر شاہ سوری کو مار بگائیں گے اور پھر دور تک اس کا تعاقب کریں گے، یہاں تک کہ شیر شاہ سوری ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمایوں کا یہ پیغام جب قاصدوں کے ذریعے مرزا ہندال اور مرزا عسکری کو پہنچا تو دونوں بھائی ہمایوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں بھائیوں میں بات چیت کے بعد یہ طے پایا کہ مرزا ہندال دہلی کی حفاظت کے لیے دہلی میں قیام کرے، جبکہ مرزا عسکری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دونوں دریاؤں کے سنگم کی طرف جائے گا اور پشت کی طرف سے شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہوگا، اور قاصدوں کے ذریعے ہمایوں کو پیغام بھجوا دے گا کہ وہ سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جائے تاکہ بہتر انداز میں شیر شاہ سوری سے نمٹا جا سکے۔ آگرہ اور دہلی کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مرزا عسکری اپنے بھائی ہمایوں کی مدد کے لیے تیار ہو گیا ہے تو لوگ بے حد خوش ہوئے اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس کے علاوہ مرزا ہندال
اور مرزا عسکری کے لشکر میں جو پرانے اور تجربہ کار سالار تھے وہ بھی اس حق میں تھے کہ فی الفور ہمایوں کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، لیکن پرانے نمک حرام اور بدماش مشیروں نے دوسرا ہی مشورہ دیا۔ انہوں نے چپ کے مرزا عسکری کے کان بھرے اور کہا کہ چوسا جا کر بادشاہ کی مدد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بادشاہ کے آزاد دشمن کو برباد اور ہم کو جال میں پھنسا دیا جائے۔ انہوں نے مرزا عسکری کو یہ مشورہ دیا کہ اگر شیر شاہ سوری کے مقابلے میں اس موقع پر ہمایوں کی مدد کی گئی اور ہمایوں فاتح رہا تو شیر شاہ سوری سے نمٹنے کے بعد ہمایوں ضرور مرزا عسکری اور مرزا ہندال کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ مرزا عسکری کو چونسا پہنچنے میں تساہل کی سزا دے گا، جبکہ مرزا ہندال کو بغاوت کرنے کے جرم میں کڑی سزا دے کر رہے گا۔ ہمایوں کے بھائی اپنی حماقت اور ناتجربہ کاری سے بھٹک گئے اور ان غداروں اور نمک حراموں کے مشورے کو کار دانش سمجھا اور ہمایوں کی مدد کو جانے میں حیل و حجت کرنے لگے۔ ادھر ہمایوں کو جب خبر پہنچی کہ اس کے بھائی فی الفور اس کی مدد کے لیے پہنچنے والے نہیں ہیں تو مجبوراً اس نے شیر شاہ سوری کے ساتھ صلح کرنے کی ٹانی۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ایک بزرگ شیخ خلیل کو شیر شاہ سوری کی طرف بھجوایا اور اسے تاکید کی کہ شیر شاہ سوری کو صلح پر آمادہ کرے۔ شیخ خلیل کا تعلق شیخ فرید شکر گنج خاندان سے تھا اور وہ لوگوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ شیخ خلیل شیر شاہ سوری کے پاس گیا اور اس کے ساتھ ہمایوں کی طرف سے صلح کی گفت و شنید شروع کی۔ شیر شاہ سوری بھی اس وقت تک ہمایوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ بھی اس خیال کا حامی تھا کہ اگر ہمایوں کے ساتھ کوئی صلح کا راستہ نکل آئے تو وہی بہتر ہے۔ لہذا شیر شاہ سوری نے شیخ خلیل سے کہا کہ وہ اس شرط پر صلح کے لیے راضی ہے کہ چنار کا قلعہ مع اس کے نواحی علاقوں کے ہمایوں اس کے حوالے کر دے۔ شیر شاہ سوری کا یہ جواب سن کر شیخ خلیل بڑا خوش ہوا۔ اسے امید ہو گئی تھی کہ ہمایوں چنار اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ضرور شیر شاہ سوری کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے وہ خوشی خوشی شیر شاہ سوری کے لشکر سے نکل کر ہمایوں کے لشکر میں آیا اور شیر شاہ سوری کی طرف سے جو شرط پیش کی گئی تھی وہ بیان کی۔ ہمایوں شاید چنار اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ شیر شاہ سوری کے حوالے کر کے شیر شاہ سوری سے صلح کر لیتا، لیکن ہمایوں کے ارد گرد جو احمق اور نالائق سردار اور مشیر جمع تھے انہوں نے ہمایوں سے کہا شیر شاہ سوری کو چنار سونپ دینا مناسب نہیں، اس طرح چنار میں اپنی طاقت اور قوت مضبوط کر کے شیر شاہ سوری مستقبل میں ہمایوں کے لیے درد سر بنا رہے گا۔ اپنے مشوروں کی اس صلاح و مشورے کے بعد شیر شاہ سوری کی شرط کو ہمایوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان صلح ہوتے ہوتے رہ گئی۔